شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. صفیہ خالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو. ٹھیک ہے. تو یہ جو محاشے بول رہے ہیں ان محاشے کی تقریر میں سن کر کے آدھا ہی سنا تھا لیکن مجھے ہنسی آ گئی اور مجھے یہ مقولہ یاد آ گیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی کہ سارے جو غلط خبریں ہیں غلط چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر نوحرا کی طرف اور جو اچھی اچھی چیزیں ہیں کمپلینروں کی طرف. میں بہت ہی اچھے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپا خالہ دیکھو کیا ہے کہ ایس ایف آئیوں میں معاملہ جائے گا. پہلی بات تو سی بی آئی میں جائے گا نہیں. سی بی آئی میں کیوں نہیں جائے گا؟ سی بی آئی میں اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ ایک کرمنل کسی بھی طرح سے سی بی آئی کی یا عدالت سے کسی بھی طرح کی کوئی انکوائری نہیں کر سکتا. لہذا ابھی ایک کرمنل جس کا نام شہباز احمد خان ایم آئی ایم سے تعلق رکھنے والا ہے اس کا کرمنل سے بہت گہرا ناتا ہے. اس کی لائسنس کی بندوقیں چھن گئیں، اس کے اوپر ریپ کیس، اس کے اوپر مقدمات، اس کے اوپر کورٹ کی مانہانی کا کیس، لوور کورٹ کی مانہانی کا کیس، ہائی کورٹ کی مانہانی کا کیس. مطلب کہ اگر گرانے بیٹھے نا تو گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے کرمنل ہونے کے جو ثبوت ہیں. تو سی بی آئی میں نہیں جائے گا، یہ چیز آپ پکا مان لیں. دوسری بات ایس ایف آئی او کس لیے بنائی گئی؟ ایس ایف آئی او کمپنیوں کے اوپر لگے الزامات کی تحقیقات کرنے کے لیے ایس ایف آئی او بنائی گئی ہے. ایس ایف آئی او اس لیے بنائی گئی ہے کہ کسی کمپنی کو ڈیمیج کیے بغیر، ملک کی معیشت کو برباد کیے بغیر، کسی بھی کمپنی کی تجارت کو برباد کیے بغیر ایس ایف آئی او جانچ کرے اور ایس ایف آئی او دودھ کا دودھ پانی کا پانی کمپلینروں کا بھی، الزام لگانے والوں پر کا بھی انکوائری کرے اور کمپنی کا بھی انکوائری کرے. رہی کمپنی کی بات تو کمپنی کی آلریڈی انکوائری کر چکی ہے ایس ایف آئی او اور ایس ایف آئی او ایک بار پھر سے انشاء اللہ تعالی جیسا کہ فائنلی تمام سنوائی کارروائی جو چل رہی ہے وہ فائنلی چل رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، فائنلی اسٹیج پر ہے. تو انشاء اللہ ایس ایف آئی او میں جائے گا. اب یہ محاشے جو ہیں انہوں نے یہ بات تو ایکسیپٹ کر لی کہ ہمارے پیسے کہاں سے آئے ہیں، اس کا انکم ٹیکس کہاں سے بھرا کہ نہیں بھرا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے کہ کڑوا کڑوا تو تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. تو کہاں سے آیا پیسہ اور کہاں سے نہیں آیا، انکم ٹیکس بھرا کہ نہیں بھرا. ایک چیز اچھا کیا ہے جو کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں وہ چل رہا ہے ایس ایف آئی او میں معاملہ کو دینے کے لیے. اور ایس ایف آئی او میں معاملہ دینے کے لیے کیونکہ کمپنی پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے. تو ابھی پیسے لینے دینے کی تو بات ہی نہیں آئی ہے. پیسے لینے دینے کی تو تب بات آئے گی جب کمپنی پر فراڈ کا کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ثابت نہیں ہوگا. ثابت نہیں ہوگا تو ابھی چلتے ہیں کمپنی پر تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ ایک بار پہلے بھی ثابت نہیں ہوا الحمد للہ رب العالمین. ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے. کتنی ساری انویسٹیگیشن یعنی کہ یہ محاشے جو بول رہے ہیں کہ وہ سی بی آئی میں آئے گا تبھی جا کر کے وہ دروازہ کھلے گا اور راز کھلیں گے. ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ناکارہ لوگ تھے، ان لوگ خالی ٹائم پاس کر رہے تھے ان محاشے کے کہنے کے مطابق. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہندوستان کی جو چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ جتنی زیادہ انویسٹیگیشن میں رول ادا کرتی ہیں اس میں زیادہ اوپر نہیں کرتی ہیں. اوپر والی ٹیمیں جیسے سی بی آئی ہے اتنا وہ ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ نیچے والے ہر سطح پر جانے کو تیار ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہوتی ہے. تو تو یہ چیز ہے. اب آ جائیے ایس ایف آئی او میں معاملہ جائے گا. ایس ایف آئی او میں معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایس ایف آئی او جانچ کرے گی، پڑتال کرے گی. جانچ پڑتال کرنے کے بعد جیسا کہ سب کو پتہ ہے 99.9% لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ معاملہ انشاء اللہ تعالی ایرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں آئے گا. جیسا کہ ایک دم بولڈلی آپا ڈاکٹر نوحرا شیخ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا کے جس جانچ ایجنسی سے کروانا چاہو کروا لو. یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے بیرسٹر اور ایم پی ایم ایل اے پتہ نہیں کہاں کہاں پارلیمنٹ میں تو ودھان سبھا میں تو پتہ نہیں کہاں جانچ کی کوشش کر ڈالی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا کمپنی آج تک بچتی تھی؟
نہیں بچتی تھی. کلین چٹ پہلے بھی مل چکا ہے, ایک بیرسٹر کے خلاف آپ جیت چکی ہیں آلریڈی, انشاءاللہ پھر سے جیتیں گی. اور جب ایس ایف آئی او اپنا انویسٹیگیشن کر لے گا تو وہاں جا کر کے پھر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایس ایف آئی او کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آپ پیسے دے دیجئے. ٹھیک ہے, وہاں ایک نیا موڑ آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا اکاؤنٹ ڈی فریز کرو, ہم پیسہ دینا شروع کرتے ہیں. اب وہاں پر ایک میٹنگ بیٹھے گی کہ بھائی کہاں کہاں ایف آئی آر ہوا, کن کن لوگوں نے ایف آئی آر کیا, اور ایف آئی آر کر کے ہمیں ادھر سے ادھر در بدر جو بھٹکایا ہے وہ کون کون لوگ ہیں ان لوگوں کو لایا جائے. مطلب لایا جائے مطلب ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے کہ ہم غلط نہیں تھے, ہم کسی بھی طرح سے غلط نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر فراڈ کا مقدمہ ڈال کر کے کمپنی کو ڈیمیج کرنے کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھمایا گیا, کمپنی کو نقصان تک کرا دیا گیا, کمپنی ہزاروں کروڑ کا نقصان جھیل چکی. ان کے اوپر فائل چارج ہوگی, ٹھیک ہے, کورٹ میں فائل چارج ہوگی. جیسے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اوپر فائل چارج ہوا کہ بغیر کسی مطلب کے کمپنی کا جانچ کرایا گیا کہ تو 100 کروڑ کا ڈیفرمیشن کیس ہوا. اسی طرح سے جن لوگوں نے ایف آئی آر کر کے کمپنی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, کمپنی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کے آدھار پر ان پر مقدمہ چلے گا اور ڈیفرمیشن کیس لگے گا. ٹھیک ہے, تو جب دیکھیے مجھے بولنے میں اتنی دیر لگ گئی تو اسی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیفرمیشن کا کیس جب لاگے گا تو اس کے بعد کتنے دن وہ کیس چلے گا, ڈیفرمیشن کے کیس میں کتنے دن تک یہ لوگ جھیل پائیں گے اور کتنے دن تک ثابت کر پائیں گے ڈیفرمیشن کیس. ان کو ہارنا ہی ہارنا ہے کیونکہ وہ آلریڈی ہار چکے ہوں گے. تو ان مہاشے کو یہ میری بات پہنچا دیجیے. بہت زیادہ آسان نہیں ہے کسی کے اوپر الزام لگانا. آپ میرے اوپر الزام لگاؤ کہ بندہ یہ چور ہے, اور اس کے بعد وہ چوری ثابت نہ ہو اور آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاؤں, یہ کہیں کا قانون نہیں ہے. اب آپ نے الزام لگایا ہے, میری چوری ثابت نہیں ہوئی تو اب آپ جھیلو. ٹھیک ہے, میری بے عزتی ہوئی, میرا کام کاج نقصان ہوا, مجھے ڈسٹرب کیا گیا, یہ سب کرنے کے پاداش میں, یہ سب کرنے کے عوض میں, یہ سب کرنے کے بدلے میں, مجھے ڈیمیج کرنے کے بدلے میں اور میری عزت کو پامال کرنے کی عوض میں اب آپ لوگوں کو یہ جرمانہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں دال چاول ہے کھا لو اٹھا کے, کڑوا کڑوا ہپ ہپ, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. مہاشے کو پہنچا دیجیے میری آڈیو.